سلف صالحین سے مراد یہ ہے وہ اسلاف جو پہلے گزر گئے اور نیک لوگ رہے ہیں، جن کا تقوی، جن کی طہارت، جن کی پرہیزگاری، جن کا زہد، جن کا ورع، جن کا خوف خدا، عبادت، ہر حوالہ سے جن کی شخصیات مسلم رہی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمان بردار رہی ہیں، اور وہ محدثین کرام بھی اور ائمہ کرام نے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، وہ تمام اسلاف جو ہیں وہ سلف صالحین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس حوالہ سے صحابہ کرام سلف صالحین کے اندر اولین مقام رکھتے ہیں۔ حضور کے صحابہ سرکار کے سامنے پڑھنے والے، بیٹھنے والے، سلف صالحین کے اندر ان کا اولین مقام ہے۔ تو اس حوالہ سے آج کی گفتگو کے اندر ہم اسی حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان نسل جو اپنے اکابرین کی تاریخ سے واقف نہیں ہے اور اپنے اسلاف کی زندگیوں سے واقف نہیں ہے اور ان کے زہد و ورع اور تقوی اور طہارت کے حوالے سے واقف نہیں ہے اور نہ ہی آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں بس ہم نے جہاں سے کوئی بات سنی ہے، جہاں کچھ دیکھا ہے، اس کو دیکھ کر سن کر اپنے اسلاف اور اکابرین کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے ذہنوں کے اندر وہ شکوک و شبہات کے بیج بو لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کرامات اولیاء کے حوالہ سے اسلاف کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے اور ان کی فکر اور سوچ اس حوالے سے کیا ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں ہم نے پچھلے جمعہ کو اس کی روشنی کے اندر بیان کیا تھا۔ آج ہم اس بارے میں جانتے ہیں کرامات اولیاء جو حق ہیں، کرامات کے بارے میں ہم نے بیان بھی کیا، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ ہم بیان کر چکے۔ اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ کرامات اولیاء حق ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا، حدیث میں ہوا اور صحابہ کرام سے بھی کرامات کا صدور ہوا ہے، یعنی خلاف عادت امور صحابہ کرام کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہوئے ہیں اور جن کو تابعین نے، تبع تابعین نے اور ائمہ کرام نے، محدثین نے پوری دینداری کے ساتھ روایت کیا ہے، اور محدثین اور صوفیاء کرام نے باقاعدہ کرامات اولیاء کے ابواب باندھے ہیں اپنی کتابوں کے تصانیف کے اندر، اور کرامات اولیاء کا ان کو نام دیا ہے، جن سے ان محدثین کا اور ائمہ کرام کا اور ان اسلاف کا کرامات اولیاء کے برحق ہونے کا عقیدہ اور نظریہ بھی واضح ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ نظریہ کوئی موجودہ دور کے گڑھا ہوا نہیں ہے، آج کسی انسان نے یہ گڑھا نہیں ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نظریہ ہے اور جس پر ہمیشہ سے امت مسلمہ کا اتفاق چلا رہا ہے، اجماع چلا رہا ہے، اور آج اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، اس اجماع کے خلاف چلتا ہے اور امت متفقہ عقیدہ کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ گمراہ انسان ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا انسان ہے، کیونکہ کرامات اولیاء کے حوالے سے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ اولیاء کاملین کی کرامات برحق ہیں۔ مثالیں میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کی تھی، قرآن کی روشنی کے اندر اور حدیث طیبہ کے اندر سرکار نے بیان کی ہیں پچھلے امتوں کے اولیاء کی کرامات، اس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق اور اجماع ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کرامات سے۔ لیکن کون لوگ انکار کرتے ہیں؟ جو معتزلہ ہیں اور ملحدین ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ عقل پر پرکھتے ہوئے ہر بات کو سرکار کونین کے معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں اور تمام نبیوں کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ معجزہ بھی وہ ہوتا ہے جو عادت کے خلاف صادر ہوتا ہے، جو عادت کے خلاف بات صادر ہو جائے، نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہے۔ حضور کے کئی معجزات، ہزاروں معجزات ہیں، لیکن ملحدین اور مستشرقین اور معتزلہ ان کرامات کا اور ان معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جوان اور کوئی بھی انسان اگر حضور کے معجزات کا انکار کرتا ہے، کرامات اولیاء کا انکار کرتا ہے، تو وہ دراصل ان کی فکر اور سوچ کو لے کے چل رہا ہے اور اپنے اسلام کی
جو تاریخ ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو اسلامی سوچ ہے اور اسلامی فکر ہے، اس انحراف کر کے گمراہی کے راستے پر گامزن ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی نسل نو تک اس حقیقت کو پہنچایا جائے، اس فکر کو اور اس سوچ کو اپنی عوام تک اور اپنی نسل نو تک اس کو پہنچایا جائے، تاکہ فکری حوالہ سے، اعتقادی حوالہ سے ان کی سوچ مثبت رہے، اور جو اسلامی سوچ ہے اور ہمیشہ سے امت کے ائمہ، اولیاء، صوفیاء، علماء تمام کا متفقہ جس حوالے سے نظریہ ہے، اس پر چلتے ہوئے ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے، تب ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بچ سکتا ہے اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس طرح بعض دین دشمن لوگ اور نام نہاد مفکرین یہ مظلوم تاثر دے کر ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ یہ آج لوگوں نے گڑھ لی ہیں، کرامات کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہماری عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، تو میں نے پہلے عرض کیا یہ ملحدین کی سوچ ہے، الحاد والوں کی سوچ ہے، مستشرقین کی یہ سوچ ہے۔ وہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں، عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ وہی عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل ہماری وہی کتابیں ہے۔ غور کریں، عقل وہی کتابیں ہے، شریعت کتابیں ہماری عقل ہے۔ اگر بات ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں، ہم اس کو مانے ہی نہیں، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں اور صاحب فکر یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو وحی کے، شریعت کے اور دین کے تابع رکھنا ہے۔ اگر ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ماننا ہم پہ لازم ہے۔ جس طرح میں نے مثالیں دی تھی سرکار کے معجزات کے حوالے سے کہ سورج عصر کے وقت پہ آتا ہے، عقل نہیں مانتی، عادت کے خلاف ہے، لیکن سرکار نے سورج کو اشارہ کیا، عصر کے ٹائم پہ آیا۔ چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا، عادت کے خلاف ہے، ہماری عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، لیکن جب سرکار انگلی کا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ درخت کلمہ پڑھیں، پتھر سلام کریں، جانور کلام کریں، لیکن جب سرکار کا حکم ہوتا ہے اور سرکار کونین کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے کے لیے یہ ساری چیزیں ظاہر اپنے اللہ کی قدرت کا اظہار ان سے ہوتا ہے اور ان کو ماننا لازم ہے۔ لیکن ملحدین اور مستشرقین اور معتزلہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ معجزات بھی کچھ نہیں، کرامات بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج کا نوجوان بھی اگر ان کی راہ پہ گامزن ہے تو اپنے طریقے سے ہٹا ہوا ہے اور انحراف کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا کر جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اور احادیث کی مستند ترین کتب اٹھا لیں، دیکھیں نا ہمارے پاس جو دین کا ذخیرہ موجود ہے وہ حدیث کی روشنی کے اندر، حدیث کتب کے اندر سارا موجود ہے، اور محدثین نے اس کے لیے قوانین وضع کیے، اصول وضع کیے، جن کے تحت وہ تمام روایات، تمام احادیث سرکار سے ہم تک بحفاظت پہنچی ہیں، وہ سارا ذخیرہ اور سارا خزانہ ہمارے پاس موجود دین کا۔ اب محدثین نے اپنی اپنی تصانیف کے اندر ان روایات کو نقل بھی کیا ہے اور ان کرامات کو تحریر بھی کیا ہے اور ذکر بھی کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان محدثین کا، جس طرح سیاستہ کے مصنفین ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داود ہے، نسائی ہے، یہ تمام حدیث کی کتابیں ہیں، اور ان کے علاوہ بے شمار حدیث کی کتب ہیں۔ مسند احمد بن حنبل ہے، موطا امام مالک ہے، اور دیگر بے شمار احادیث کی کتب ہیں جن کے اندر کرامات اولیاء کے بارے میں ذکر موجود ہے اور کرامات کو درج کیا گیا ہے جو صحابہ کرام کے اور ائمہ کرام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی ہیں، ان تمام کو ان کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان تمام محدثین کا اور عقیدہ یہی تھا کہ اولیاء کاملین کی کرامات حق ہیں، اور یہی عقیدہ آج تک ہم تک پہنچا ہے، یہ کوئی آج کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر تصوف کی امہات الکتب جو ہیں ان کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود ہے، اور یہ کرامات اولیاء کا ذکر وہاں پر موجود ہے، جو ہمارے
سلف صالحین کے اندر وہ شامل ہیں، اسلاف میں شامل ہیں۔ ان میں سے چند ایک کتابیں تصوف کی مشہور کتابیں جن کے اندر کرامات اولیاء کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ آج گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے امت کا اجماعی ہے، اتفاقی عقیدہ ہے، اور اس میں کوئی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ رسالہ قشیریہ جس کے مصنف ابو القاسم عبد الکریم حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، اولیاء کے سرخیل ہیں۔ رسالہ قشیریہ جن کا بہت جامع اور معنی ایک صوفیاء کا، تصوف کا، جس میں ذخیرہ موجود ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے 376 ہجری میں، آج 1446 ہجری ہے۔ 376 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 465 ہجری کے آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے رسالہ قشیریہ کے اندر کرامات اولیاء کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے آج سے کتنے سال پہلے، کتنی صدیاں پہلے یہ ذکر موجود ہے۔ ایسے ہی عوارف المعارف شہاب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے، اس کے اندر کرامات اولیاء کو بیان کیا گیا ہے۔ حلیت الاولیاء کے اندر 430 ہجری میں جن کا وصال ہوا، ان کے اندر کرامات اولیاء کا ذکر موجود ہے۔ ایسے ہی کشف المحجوب داتاری حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب تصوف کی ہے، اس کے اندر کرامات اولیاء کا بیان موجود ہے۔ اور آپ اردو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہاں بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ کرامات اولیاء کے منکر ہیں، نہیں مانتے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ خرق عادت فعل ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو، اس میں صورت فساد کیا ہے، انکار کیوں؟ اور کہتے ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ معاذ اللہ کی بارگاہ میں اتنی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اللہ کو کہ وہ کسی ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام کو صادر کر دے۔ کیونکہ دیکھیں کرامت کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں، کرامت اللہ کسی ولی کے ہاتھ پر، کسی نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام کو صادر کر دے تو رب کائنات اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے تو اس میں اعتراض والی گنجائش تو ہے نہیں ہے، اعتراض والی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی ولی، کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ خدا کی عطا کے بغیر یہ سارا کام کر رہا ہے، بلکہ ہر کسی کا دعویٰ یہی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مہربانی سے یہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور جب یہاں پر اللہ کی قدرت کا ذکر آ گیا تو پھر تو اعتراض ہو نہیں سکتا۔ جب خدا کی ذات یہ سارا کام کر رہی ہے، اپنی قدرت کا اظہار اللہ خود کر رہا ہے، پھر اعتراض کیسا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر لوگ انکار کریں گے کرامات اولیاء کے، اگر وہ یہ کہیں خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، تو یہ ظاہر ہے یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی انحراف ہے صراط مستقیم سے کہ خدا یہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ پھر اس طرح تو نبوت کی نفی لازم آتی ہے، انسان یہ کہے یہ خاصت نبی کا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر خلاف کام صادر ہو جائے، تو اگر ہم کسی ولی کے ہاتھ پر بھی ایسے کام صادر ہونا مان لیں گے تو پھر تو نبوت کی نفی ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ ولی ولی ہے اور نبی نبی ہے۔ کوئی ولی بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ نبی تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے معجزات کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ مجھے مانو، میرا کلمہ پڑھو، میں رب کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، رب کا رسول بن کے آیا ہوں، میرا کلمہ پڑھو اور میری نبوت کی دلیل کیا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ درخت چل کے آ رہا ہے، یہ میری نبوت کا علامت اور دلیل کے طور پہ ہے۔ اگر پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، اگر چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے نبی ہونے کی دلیل ہے، سورج عصر کے ٹائم پہ آ رہا ہے نبی ہونے کی دلیل ہے،
جانور کلام کر رہے ہیں تو نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ولی کے اندر کوئی دعوی نبوت نہیں ہے، تو اس میں کوئی نبوت کی نفی لازم نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کرامات اولیاء کو ماننا ہی ضروری ہے۔ اس طرح عقائد کی کتابوں کے اندر بھی کرامات اولیاء کے بارے بیان ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہماری عقائد کی کتابیں، شرح عقائد نصفی ہے، اعلی اعتقاد ہے، اس طرح کی بے شمار کتابیں موجود ہیں جن کے اندر اولیاء کاملین کی کرامات کا ذکر ہے اور جو ان کے برحق ہونے کی واضح اور بیان دلیل ہے۔